ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جسے جانوروں کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ ایک شام کسان اپنے باڑے میں چارہ ڈالنے گیا۔ اس وقت کسان کی بھینس اور گھوڑا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسان کان لگا کر ان دونوں کی بات چیت کو دھیان سے سننے لگا۔ بھینس اداسی سے گھوڑے سے کہہ رہی تھی، واہ گھوڑے بھائی، تمہارے تو جب دیکھو ٹھاٹھ ہی ٹھاٹھ ہیں۔ دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چمچم کرتا رہتا ہے۔ کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں، پھر مالک کو پیٹھ پر بٹھا کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں لگی رہتی ہوں، ذرا بھی سستاتی نہیں کہ مالک کے کوڑے پیٹھ پر دنادن برسنے لگتے ہیں، اور شام کو واپس آؤں تو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہو بہنا؟ میں جیسا کہوں تم ویسا کرو تو تم بھی میری طرح شان و شوکت سے رہ سکتی ہو۔ بھینس نے بے تابی سے کہا، جلدی جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی، مجھے شان و شوکت سے جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بھینس سے کہا، آسان کام ہے۔ کل جب مالک تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، ایک دم عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا اور منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگنا، بس پھر تو تمہاری عیش ہی عیش ہوگی۔ سیدھی سادھی بھینس کو غلط مشورہ دیتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر کسان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن گھوڑے کو ضرور سبق سکھائے گا کہ وہ آئندہ کسی بھی جانور کو غلط مشورہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے دن جب کسان بھینس کو لینے گیا تو بھینس نے گھوڑے کے دیے ہوئے غلط مشورے پر عمل کرتے ہوئے خوب ادھم مچائی۔ کسان نے بھینس کی حالت جانچنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے بیچاری بھینس بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے سے بیمار پڑ گئی ہے، اس لیے آج سے یہ آرام کرے گی اور بھینس کی جگہ آج سے گھوڑے کو ہل میں جوتا جائے گا، اور جب تک بھینس اچھی نہیں ہو جاتی کھیت میں گھوڑا ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی۔ دن بھر کھیت میں کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی شان و شوکت نکل گئی۔ وہ من ہی من میں پچھتانے لگا کہ اس نے بھینس کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ ایک ہفتے بعد کسان نے جان بوجھ کر گھوڑے اور بھینس کے لیے ایک ہی جگہ پر گھاس ڈال دی تاکہ وہ جان سکے کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ واہ بھائی، کیا مشورہ دیا تم نے! اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور وقت وقت پر ہرا ہرا تازہ چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا بھانپ گیا کہ بھینس کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں ہے۔ گھوڑے نے دل میں سوچا، اگر بھینس اپنے کام پر نہیں جائے گی تو اس طرح کچھ دن اور کام کرتے کرتے وہ تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بھینس سے کہا، بہنا، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ مالک نے تمہیں ایک کسائی کو بیچ دیا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی کام کی نہیں رہی۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا ہرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ اور تمہیں کسائی کو بیچ دیا جائے۔ یہ سنتے ہی بھینس سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگی اور گھبراتے ہوئے اس نے گھوڑے سے کہا، گھوڑے بھائی، اب تم ہی مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، میں اس طرح ناٹک کر کے مرنا نہیں چاہتی ہوں۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا، بھینس بھی کل سے بیمار ہونے کا ناٹک مت کرنا۔ مالک کو تم بھلی چنگی لگو گی تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ گھوڑے کی چلاکی دیکھ کر کسان زور سے ہنس پڑا۔ دوسرے دن بھینس کو بھلا چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت پر بلوا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا کہ اب کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔